الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولباس التقوی ذالک خیر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ایک بار پھر اپنی اس ہفتہ وار مجلس میں شامل ہیں۔ ہم نے ایک بار پھر سنت مبارکہ جو کہ روزمرہ کی زندگی میں مختلف امور میں سنت مبارکہ ہیں ان کا ذکر کرنا شروع کیا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے لباس کی سنتوں سے ڈسکشن شروع کی تھی، اور اس میں ہم نے لباس کی اہمیت اور لباس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیات مبارکہ نازل فرمائیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس کے 3 قسم کے فائدے بیان فرمائے، اور اس میں سے سب سے بہتر لباس کس کو ڈکلیئر کیا اس کے بارے میں بات کی۔ اور اس میں پھر ہم نے ایک اور بہت اہم ڈسکشن جو کی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لباس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں وہ ہمارے اوپر کس قسم کا لباس دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ لباس جو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پہن کے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوتے ہیں نماز کی حالت میں، وہ لباس کیسا ہونا چاہیے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے سلیپنگ سوٹ میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اگر مسجد جاتے ہیں اور عشاء کی فجر کی نماز جو ہے ہم کہیں کہ یار چلو اب میں تو نائٹ سوٹ میں ہی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، میں جا کے نائٹ سوٹ میں ہی پڑھ لوں، یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم جس طرح منہ اٹھا کے بس اٹھے سوتے سوتے ویسے ہی لباس پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا نماز کے لیے ہمیں کوئی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں ہم نے لاسٹ سیشن میں کی۔ اگر کسی نے نہیں سنی تو ضرور سنیں، کیونکہ یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک اور بات جو ہم نے کی جو کہ بہت غور طلب ہے وہ یہ کہ شیطان لباس کے معاملے میں ہم سے کیا چاہتا ہے، شیطان کس لباس کو ہمارے لیے مزین کر کے پیش کرتا ہے، کس لباس کو زینت بنا کے پیش کرتا ہے، کس لباس کو فیشن بنا کے پیش کرتا ہے، کون سے لباس ایسے ہیں جو کہ ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں، جن کو دیکھ کے ہم اس کی طرف کھنچتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ پہنیں تاکہ دوسرے ہماری طرف اٹریکٹ ہوں، لیکن ان کی حقیقت اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ ایک ڈسکشن تھی کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں لباس کے معاملے میں، اور دوسری ڈسکشن یہ تھی کہ شیطان ہمیں لباس کے معاملے میں کیا دھوکہ دیتا ہے۔ اس دھوکے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس دھوکے کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ شیطان تمہیں یہ دھوکہ دیتا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو پلیز اگر وہ آپ نے ریکارڈنگ نہیں سنی یا بیان نہیں سنا تو اس کو ضرور سنیے گا، کیونکہ اس میں چند اہم باتیں تھیں۔ کیونکہ ہم سنت مبارکہ کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، تو ایک اگرچہ کہ لباس سے ہٹ کے سنت مبارکہ ہے، لیکن ایک اہم سنت مبارکہ ہے، اور ہمارے اندر جو کہ اپنے آپ کو بڑا دیندار پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا لوگوں کی نظر میں دیندار نظر آنا چاہتے ہیں، یا لوگوں کو دین کی طرف کھینچنا چاہتے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے وقت کی پابندی۔ فیشنیبلی لیٹ ہونا فیشنیبل ضرور ہوگا، لیکن بعض جگہوں پہ لیٹ ہونا
مناسب نہیں لگتا۔ ہم ٹائم دیتے ہیں 8:35 کا یا 8:30 کا، اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ چلیں 8:45 تک تو لوگ آ ہی جائیں گے، کیونکہ 10-5 منٹ کا مارجن ہو جانا ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن مسلسل 15-20 منٹ لیٹ ہوتے رہنا یہ مناسب نہیں۔ اگر کوئی لیٹ ہو رہا ہو تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اطلاع ضرور کر دیں میزبان کو کہ میں انشاءاللہ آ رہا ہوں، تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہوں۔ یہ اطلاع کر دینا جو ہے یہ بھی سنت کے مطابق ایک عمل ہے کہ اگلے کو پریشانی نہ ہو۔ دوسرا، جو حضرات وقت پہ آتے ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ وقت پہ آتے ہیں پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو وقت پہ آ گئے، ہمارے وقت پہ آنے کا کیا فائدہ جب ٹائم پہ چیز سٹارٹ ہی نہیں ہونی اور ہمیں انتظار کرتے رہنا ہے کہ باقی لوگ جو ہے وہ آئیں پہنچیں تو پھر ان کے لیے سٹارٹ ہوں تو ہم بھی لیٹ ہو جائیں۔ لیکن یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے چونکہ جو وقت پہ آ کے انتظار کرتے ہیں ان کا انتظار کرنا بھی ان کے لیے ثواب کا سبب بنتا ہے۔ ایک، ان کو اپنے وقت پہ آنے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کا ثواب اجر ملتا ہے۔ دوسرا، کسی جس خیر کے کام کے لیے وہ آئے ہیں اس کے انتظار میں بیٹھنے کا اجر ملتا ہے۔ اور تیسرا، اگر ان کی یہ نیت ہو کہ مجھے ویٹ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر میرے ویٹ کرنے سے کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے اور وہ وقت پہ چیز کو، وہ بھی شروع سے چیز کو سن سکے اور اس کو بھی فائدہ مل جائے، تو اس کو دوسرے کی نیکی کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو جو وقت پہ آئے، مجھے خیال آیا کہ شاید ان کے دل میں کہیں یہ نہ سوال اٹھے کہ ہم تو وقت پہ آئے تھے، ہمیں جو ہے کیا فائدہ ہوا۔ انشاءاللہ فائدہ آپ کو بھی ضرور ہوگا۔ آج انشاءاللہ ہم لباس کی سنتوں کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے کہ لباس کے اندر سنتیں ہیں کیا۔ لباس یا کپڑے ان چیزوں میں سے ہیں جو کہ ہم نے، یہ وہ سنتیں ہیں جن کا میں ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ دن میں شاید کئی بار ہم اس سنت پہ عمل کرنے کا ہمیں موقع مل سکتا ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ کچھ سنت مبارکہ ایسی سنتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو سنت کی نیت سے ان کاموں کو کرنا شروع کریں تو ہر بار وہ کام کرنا ہمارے لیے ثواب کا سبب بنے گا، وہ کام کرنا ہمارے لیے عبادت کا سبب بنے گا، اور اس کام کو کرنے سے ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ وہ جو وقوف قلبی، رجوع اللہ کی کیفیت ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ بنے گی۔ کپڑے، لباس، ان میں سے ایک چیز شامل ہے۔ دن میں کئی دفعہ ہمیں کپڑے چینج کرنے کا موقع ملتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد سلیپنگ سوٹ سے نکل کے اپنے آفس کے کپڑے پہن کے یا جو بھی فارمل کپڑے پہننے کا، پھر گھر واپس آنے کے بعد دوبارہ کوئی کیجول کپڑے پہننے کا، پھر رات کو سوتے وقت کپڑے پہننے کا۔ اسی طرح لباس کے اندر جوتے شامل ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر شوز پہننے کا، اتارنے کا، چپل پہننے کا، اتارنے کا موقع آتا جاتا رہتا ہے۔ تو اگر یہ جو سنت مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اگر ان کے اوپر عمل کیا جائے تو ان کو عمل کرنے سے یہ سنتیں ہمارے لیے عبادت کا سبب بن سکتی ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر ہم جوتا سنت طریقے سے پہنیں اور سنت طریقے سے اتاریں تو یہ جوتا پہننا اتارنا ہمارے لیے عبادت ہے۔ ہم موقع ڈھونڈتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت شاید صرف مصلی پہ بیٹھ کے تسبیحات کرنے یا سجدہ کرنے سے ہے، یا میں صرف اللہ کے قریب تبھی بن سکتا ہوں جب میں کسی مدرسے میں بیٹھا ہوں گا یا کسی تبلیغ میں جڑا ہوں گا۔ آپ تو جوتے پہننے اتارنے سے اولیاء میں شامل ہو سکتے ہیں، اگر آپ جوتے پہننے اتارنے کی نیت آپ کی درست ہے۔ آپ جوتے پہننے اتارتے وقت آپ کے ذہن میں سنت ہو، سنت مبارکہ کے طریقہ ہو، اور آپ اس طریقے سے آپ
جوتا پہن رہے ہو. لہٰذا کپڑا اتارتے وقت جو ہے پہلے لیفٹ سائڈ سے اتارتے ہیں. پہلے لیفٹ سائڈ سے کپڑا اتارا جاتا ہے اور کپڑا پہنتے وقت پہلے رائٹ سائڈ سے پہنا جاتا ہے. کپڑا اتارتے وقت دایاں بازو بایاں بازو پہلے اتارا جاتا ہے اور پہنتے وقت رائٹ ہینڈ دایاں بازو جو ہے وہ پہلے پہنا جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے. اسی طرح جوتا اتارتے وقت پہلے لیفٹ پاؤں اتارا جاتا ہے اور پہنتے وقت پہلے رائٹ فٹ پہنا جاتا ہے. ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اگر اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو اس کو میں نے جیسے کہا کہ صرف جوتا پہننا اتارنا ہمارے لیے عبادت بن سکتی ہے. اور یہ عبادت کا موقع عام ہے. ابھی یہاں آتے وقت جو لوگ ان پرسن موجود ہیں، آپ نے کئی دفعہ اپنے جوتے پہنے اتارے ہوں گے. گھر سے نکلتے وقت یہاں آ کے اتارے، بیچ میں مسجد گئے وہاں اتارے پھر پہنے. تو جوتا اتارنا پہننا اتنا عام ہے جس طرح شاید ہم پانی کے گلاس ہم کم پہنتے ہوں گے جتنا ہم پیتے ہوں گے جتنا ہم جوتا اتارتے پہنتے. اور اگر اس کو ہم سنت طریقے سے کریں تو یہ کرنا ہمارے لیے عبادت ہے. کیا سنت طریقہ ہے؟ جوتا پہنتے وقت پہلے رائٹ فٹ، جوتا اتارتے وقت پہلے لیفٹ فٹ، اور بسم اللہ کا پڑھ لینا اس کے اوپر زیادہ بہتر. اسی طرح کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایک پردہ ڈال دیں. اور جب وہ پردہ آ جاتا ہے تو پھر شیاطین، جنات، حتیٰ کہ ملائکہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہمارا ستر چھپا رہتا ہے. یہ بات کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ جن انسانوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور اگر ہمارا ستر چھپا نہ ہو، اور جیسے کہ ہم نے پچھلی سیشن میں آیت مبارکہ بھی پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. جنات انہو یراکم وہو قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں اور ان کا قبیلے بھی، حالانکہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. وہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کپڑے اتار رہے ہوں اور آپ کو دیکھ رہے ہوں تو آپ سے اٹریکٹ ہو جائیں تو پھر آپ کے اوپر اگر کوئی چپک جائے تو پھر اس لیے اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں تو ہم حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور یہ حفاظت ہمارے لیے خیر کا سبب بنتی ہے. کپڑا پہن لینے کے بعد ایک مسنون دعا ہے، اور جس طرح کہ ہر مسنون عمل میں ایک نہ ایک دعا ہوتی ہے، اور اس دعا میں اللہ کا شکر بھی ہوتا ہے. شکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت بڑھ جاتی ہے. پھر اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کا نام اس میں شامل، لفظ اللہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی ہے، اس کا نام آتا ہے، ذکر آتا ہے، ذکر بھی ہے. اس میں بھی ویسے ہی ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، کہ اللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑے مجھے پہنائے. ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور مجھے عطا کیا بغیر میری کسی محنت کے اور کسی قابلیت کے، کسی قوت کے. اگر عربی میں یہ دعا نہیں بھی یاد ہوتی، حالانکہ اتنی مشکل دعا نہیں ہے، اگر نہیں بھی یاد ہوتی تو اس کا مفہوم ذہن میں ضرور رکھیں. شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے یہ پہننا نصیب فرمایا، جس نے مجھے یہ کپڑے نصیب فرمائے اور مجھے وہ عطا کیا بغیر میری کسی محنت کے، بغیر کسی قوت کے. من غیر حول منی ولا قوہ. جب نیا کپڑا پہنا جائے تو اس وقت کی الگ دعا ہے. اس وقت دعا کرنی چاہیے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ حیاتی، واتجمل بحیاتی، کہ
کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے وہ چیز پہنائی جس سے میں چھپاؤں اپنا ستر، ما اواری عورتی، ما اواری بھی عورتی، جس سے میں چھپاؤں اپنا ستر اور زینت حاصل کروں اس سے اپنی زندگی میں۔ تو یہ جب نیا کپڑا پہنا جائے تو اس کی مصنون دعا یہ ہے۔ اور جب کسی کو نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے پھر لے لیا تم نے، ابھی تو سلوائے تھے، یار اس کے پاس بڑے کپڑے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی منہ سے اچھا الفاظ نہ بھی نکل رہا ہو، بہت مشکل ہو رہی ہو، اچھا بعض اوقات جو ہے نا ماشاء اللہ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی فل آف سارکیزم ہوتا ہے، ماشاء اللہ ایسا سارکیسٹک ماشاء اللہ کہ جو ہے وہ تو نہ سارکیزم کی ضرورت ہے نہ ہی طنز کی ضرورت ہے، بلکہ دعا دینے کی ضرورت ہے۔ جب کسی کو نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھیں تو دعا دینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پہننا نصیب فرمائے، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور اس کی جگہ اور عطا فرمائے۔ جو اس کے مسنون الفاظ ہیں وہ ہے تبلی و یخلف اللہ تعالی، آسان سے الفاظ ہیں، تبلی و یخلف اللہ تعالی۔ دوسرا دعا ہے اللہ تعالیٰ پہننا نصیب فرمائے اور اس کی جگہ اور نصیب فرمائے۔ کسی کو اس طرح کی دعا دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو، کسی مومن، جب کوئی ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، جب مومن اپنے مومن بھائی کے لیے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو مأمور فرماتے ہیں کہ اس کی دعا پہ آمین کہیں۔ جس دعا پہ فرشتے آمین کہیں وہ دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو فرشتے جب آمین کہتے ہیں تو اس مومن بھائی کے لیے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ یہی دعا اس مومن بندے کے لیے کریں۔ ایک تو ہے کہ مومن آمین کہہ رہے ہیں، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، اور فرشتے جب وہ خود آپ کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں تو اس کے کرنے دعا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو لہٰذا کسی کے پیٹھ پیچھے دعا کی جائے، دل سے دعا کی جائے تو وہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بلکہ ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا بہت دل چاہ رہا ہو تو وہ کسی دوسرے کے لیے اس چیز کو مانگنا شروع کر دیں، صدقے دل سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے اس میں خیر ہے تو آپ کو ضرور مل جاتی ہے۔ میں نے جو میرے کلاس میں جو مدرسے میں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، میں ان کو ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپنے کلاس فیلوز کے لیے ضرور دعا کریں، ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ یا اللہ میں تو کمزور طالب علم ہوں، یہ میرے ساتھی بہت محنت کرنے والے ہیں، بہت دل سے پڑھتے ہیں، یا اللہ آپ ان کی محنت کو ضرور قبول فرما لیجیے، ان کو ضرور استقامت عطا فرما دیجیے، ان کو ضرور کامیاب فرما دیں۔ اور میں نے خود بھی یہ تجربہ کیا ہے، اور جو اسٹوڈنٹس یہ تجربہ کرتے ہیں ان کی بھی یہی فیڈ بیک ہے کہ اس دعا کے صدقے سے اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ علم سے جڑا رہنے کی، آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو جب کسی کو کپڑا پہنے دیکھیں، نیا کپڑا پہنے دیکھیں تو سارکیزم کے بجائے اس کے لیے دعا کریں۔ جب بھی کسی کو کوئی اچھی چیز دیکھیں، کسی کو کوئی کامیابی دیکھیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو، کپڑے کے لیے کیا دعا ہے کہ یا اللہ اس کو نصیب فرما اور اس کو جگہ اس کو اس سے بہتر عطا فرما۔ ٹھیک ہے، تبلی و یخفل اللہ تعالی۔ اسی طرح جب کوئی نیا کپڑا خود پہنے، جب کوئی کپڑا خود پہنے، کپڑا اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے ارد گرد حصار بن جائے، آپ کے فرشتے، ملائکہ، جنات
اور شیاطین آپ کو نہ دیکھ سکے۔ جب کپڑا پہنے تو پہلے دائیں طرف سے پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں جانب سے اتارے۔ کپڑا پہننے کے بعد، کپڑا پہنتے وقت، اتارتے وقت، پہنتے وقت بسم اللہ پڑھنی، اور پہننے کے بعد الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا ہے جو پڑھنی چاہیے۔ یہ تو کپڑے پہننے اتارنے کے مسنون طریقہ تھا۔ اسی طرح جوتوں کو اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں اتاریں، پھر دایاں پاؤں اتاریں، پہنتے وقت پہلے رائٹ فٹ پھر لیفٹ فٹ۔ اور اگر آپ اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہ جوتا اتار پہن رہا ہوں، سنت طریقے سے، سنت پہ عمل کرنے کے لیے یہ جوتا پہننا اتارنا آپ کے لیے عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے آسان میرے خیال سے عبادت جوتا پہننا اتارنا ہے، اگر صحیح طریقے سے کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سفید رنگ بہت پسند تھا۔ اکثر ساتھی کے دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر ہم ہر وقت سفید کرتا ہی کیوں پہن کے رکھتے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا جو ہے وہ نہیں پہننا جائز؟ بالکل جائز ہے، اور اگر پہننے کا کوئی موقع ہو تو پہن لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن سفید کپڑے پہننے کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ رنگ تھا وہ سفید تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کے علاوہ کچھ پہنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی رنگ پہنے ہیں۔ سفید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ تھا۔ ایک سالک کے لیے، جو شخص اپنی نفس پہ محنت کر رہا ہو، سالک کا مطلب جو لوگ یو میں رہتے ہیں ان کے لیے سالک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر دفعہ 4 درہم، ٹول ٹیکس کا نام سالک ہے، اوائڈ کرنا چاہیے سالک کو۔ باقی دنیا کے لیے سالک کا مطلب کہ جو شخص سلوک کی راہ پہ چل رہا ہو۔ سالک کا لفظی مطلب، سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نفس پہ قابو پانے کے جو مختلف مراحل ہیں اس پہ چلنے کے لیے۔ تو جس شخص کی کوشش یہ ہو کہ میں اپنے نفس کو قابو میں لے کے آؤں، اس کے لیے سفید رنگ پہننے کے اندر مختلف فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے سفید رنگ پہنا ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو میں نے صاف رکھنا ہے، اس پہ ہلکا ہی سی گندگی بھی بہت زیادہ پرومننٹ ہو جاتی ہے، ایک دم سے ویزیبل ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور صفائی کا خیال رکھنے والی آپ کی طبیعت ہوتی ہے تو آپ اپنے کپڑوں کو بچا کے رکھتے ہیں۔ تو جس طرح سالک کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس طرح میں اپنے ظاہر پہ گندگی لگنے نہیں دیتا، جس طرح میں اپنے ظاہر کو گندگی سے بچاتا ہوں، اسی طرح میں نے اپنے باطن کو گندگی سے بچانا ہے۔ ایک کانسٹنٹ اویئرنیس کا طریقہ ہے کہ میں جس طرح ظاہر کو ناپاک نہیں ہونے دینا، گندہ نہیں ہونے دینا، اسی طرح میں نے اپنے باطن کو ناپاک اور گندہ نہیں ہونے دینا۔ اور جس طرح ظاہر اگر گندہ ہو جائے تو فوراً اس کو صاف کر لینا، دھو لینا، پاک کر لینا، اس طرح میرے باطن پہ اگر کوئی ناپاکی گندگی لگ جائے تو فوراً اس کو استغفار سے، توبہ سے دھو لینا، صاف کر لینا۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ یہ عاجزی لے کے آنے کے لیے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ سفید رنگ ایک نہ اس میں اٹریکشن ہے، نہ ہی اس میں جو ہے کسی کے لیے اٹس اے نیوٹرل کلر۔ تو آپ کے اندر نہ تو شوخی آتی ہے، نہ ہی آپ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی مجھے دیکھے یا مجھے کوئی میرے کپڑوں کی تعریف ہو یا میرے سٹائل ہو۔ سمپل سادہ سا لباس ہے، آپ کے اندر آپ کی وضاقتہ میں ایک عجز پیدا ہوتا ہے۔ تیسری چیز وہ یہ کہ اگر انسان سفید رنگ کے جس طرح کے ہم لباس پہنتے ہیں وہ پہن کے یہ نیت رکھے کہ میرا کفن بھی سفید، میرا کفن بھی اسی طرح لمبا، تو بس اب میں نے اپنے کفن کی مشابہت اپنا لی، اب تو کسی وقت بھی بلاوا آیا، کیا میں اس کے لیے تیار ہوں کہ نہیں۔
یہ لباس جو ہے یہ ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر رہتا ہے. ہم میں سے بہت سے ساتھی حضرت جی یہ لباس پہنتے ہیں تو میں بھی یہ لباس پہن لوں، اس کو اس نظریے سے یہ لباس پہن تو لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے، جو فکر ہوتی ہے، شاید وہ سب کے علم میں نہیں ہوتی. یہ تین باتیں حاجت نے خود حضرت جی دامت برکاتہم سے سنی ہیں، یہ ذہن میں ہونی چاہیے جب آپ یہ لباس پہنیں، تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ دنیا سے مائل نہ ہو، آپ کا دل اللہ کی طرف، آخرت کی طرف اور اپنی نفس کے اوپر نظر رکھتے ہوئے جمع رہے. لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کرتا تھی. صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہننا پسند فرماتے تھے، اور کرتے کی لمبائی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس ٹانگ تک، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اسے، شن تک آتی تھی. اردو میں کیا کہتے ہیں، پنڈلی تک آتی تھی. اس آستین جو ہے، کرتے کی آستین آپ کی کلائی تک، کلائی کے شروع تک ہونا، اور اگر زیادہ ہو جائے تو نفس ہاتھ تک آنا، لیکن بالکل کمریوں کو چھپانا یہ صحیح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند بھی باندھا، جسے ہم لنگی کہتے ہیں پنجابی میں، لنگی تہبند اردو میں، وہ بھی باندھا. اور تہبند جو ہے وہ بھی آپ کی نفس ٹانگ یعنی کہ شن تک ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ بھی پہنا. لیکن ان دونوں چیزوں میں جس چیز کا خیال رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنے جو ہے وہ نہیں ڈھپنے چاہیے. ٹخنے ڈھپنے سے آج کل کے زمانے میں جو لوگ ٹراؤزرز پہنتے ہیں، آفس جاتے ہیں، یونیفارم پہنتے ہیں، ان کے لیے ایک مسلسل پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جی ہمارے یونیفارم میں یا ہمارے آفس کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہمارے ٹراؤزر جو ہیں وہ ٹخنوں کے نیچے ہوتی ہیں یا ٹخنوں تک ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارک ہیں وہ تو بہت سخت ہیں کہ جس نے اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا اس نے اپنے لیے جنت جہنم کمائی. اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو کیا اس طرح کرنا جو ہے وہ واقعی وہ ہے گناہ کی بات ہے؟ اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو بالکل یہ ہے کہ بالکل گناہ ہے، فقط گناہ. جس نے بھی اس کو نیچے کیا وہ واقعی اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم فرمایا ہے اسی کا وہ حقدار ہے. اس میں دوسرا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر کبر نہ ہو. کپڑا لٹکانا عرب میں کبر کی نشانی تھی. اپنے جو اس امراء ہوتے تھے، جو ویل آف لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے کپڑوں کو لٹکا کے چلا کرتے تھے. اپنی امیری کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے بڑے پن کو ظاہر کرنے کے لیے کپڑوں کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے آنا ایک نشانی ہوتی تھی. جیسے آج کل بھی بادشاہوں کے جو روبز ہوتے ہیں وہ پیچھے تک چلے جا رہے ہوتے ہیں. اگر تو کپڑا نیچے رکھنے کی ضرورت ذہن میں یہ ہے کہ یہ میرے بڑے پن کا نشانی ہے، پھر تو واقعی ایسا ہے. لیکن کیونکہ آج کل کے لباس کی جو عام لباس ہے اس میں ہے ہی ایسا، تو پھر گنجائش ہے. لیکن اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بالکل پاؤں کے نیچے نہ آ رہے ہوں. کم از کم اتنا ہو کہ ٹخنے مڈ تک ہی ہو تو پھر بھی کام چل سکتا ہے. اب اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ کیا نماز کے وقت ہمیں اپنی ٹراؤزرز جو ہیں وہ فولڈ کر لینی چاہیے؟ کیا نماز پڑھتے وقت ٹراؤزرز فولڈ کر لینی چاہیے؟ اس لیے کیونکہ آپ کے جو ہیں وہ نیچے نہیں ہونی چاہیے، سلیوز جو ہے وہ ٹخنے کور نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس میں بھی دو رائے.
اور میں پرسنلی دوسری رائے کی طرف زیادہ لین کرتا ہوں. ایک رائے تو یہ ہے ہاں جی کر لینا چاہیے کیونکہ کم از کم نماز میں تو آپ کی وہ چیز نہ خراب ہو رہی ہو. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم اپنی نمازوں میں آؤ تو خوب زینت کے ساتھ آؤ. جب ہم اپنے باسز کے سامنے، ان کے سامنے جاتے ہوئے پریزنٹیبل تب ہوتے ہیں جب ہماری سلیو، اپنی ٹراؤزرز جو ہیں وہ اسٹریٹ ہوتی ہیں، تو پھر اللہ کے سامنے آتے ہوئے ہم اپنے آپ کو انٹائیڈی کیوں کر لیں؟ اس بحث میں نہ پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پاجامہ پہنیں اور اس کو جو ہے اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھیں تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. اگر ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. آج کل کے زمانے میں آفیسز جانا بھی ہے اور یونیفارم بھی پہننے ہیں، تو اس میں جو ہے اگر آپ پہنیں تو بس کم از کم آپ کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں کو نیچے کور کیا ہوا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم صرف آدھے ہی ٹخنے کور ہوں. اور میری رائے یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اس وقت پینچوں کو فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے سامنے بھی اسی طرح حاضر ہونا چاہیے جو موسٹ پریزنٹیبل مینر ہے ان کپڑوں کو پہننے کا. اور کچھ سنتیں دیکھ لیتے ہیں. میں نے آستینوں کی مقدار بتا دی. رومال سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ امامہ پہننا بھی ہے. امامہ مبارک پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا امامہ بھی پہنا، سفید رنگ کا بھی امامہ پہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کالے رنگ کا امامہ پہنتے تھے. یہ امامہ شریف پہننا سنت متواترہ میں سے ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنتوں میں سے ہے. جب اگر آپ نے امامہ پہنا ہو اور آپ کو واش روم جانا پڑے، باتھ روم جانا پڑے، تو اس وقت امامہ اتار کر ٹوپی پہن کر جانا چاہیے. امامے کو واش روم میں نہیں لے کے جانا چاہیے. امامے کی لمبائی کی کوئی مخصوص حد معین نہیں ہے، اور جو امامے کی جو پیچھے جو ہوتا ہے انہیں شملہ کہتے ہیں، ان شملہ کے علاوہ جو ہے سر پہ 3، 5، 7 یا 9 گز تک اور 11، 12 گز تک بھی امامہ پہننا جائز ہے. نچلے شملے کو چھوڑنا سنت مبارکہ ہے. اسی طرح رومال کا اپنے بائیں کندھے پر، نہیں دائیں کندھے پر، رائٹ کندھے پر، دائیں بائیں میں کنفیوز کرتا ہے، اپنے رائٹ کندھے پر رکھنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. گرمی سے بچنے کے لیے رومال کو سر پہ رکھ لینا کہ وہ چہرے مبارک تک آ جائے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. کپڑوں میں دوسروں کی مشابہت، یعنی کہ کوئی ایسا کپڑا پہننا جو کہ ہے ہی کسی مختلف کلچر کا، یعنی کہ جس کو پہنتے ہی آپ انسٹنٹلی اس جگہ یا اس ملک کی مشابہت کرنا شروع کر دیں، تو یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے. اب اس میں سوال یہ آتا ہے کہ کیا پینٹ شرٹ پہننا جو ہے وہ کسی مختلف قوم کی مشابہت کرنا ہے؟ تو شاید آج سے 50-60 سال پہلے تو ہاں، لیکن اب چونکہ وہ لباس اتنا عام ہو چکا ہے، وہ کسی ایک قوم کی مشابہت نہیں ہے. ہر قوموں میں اس لباس کو پہننا عام ہے، تو وہ اس کی مشابہت نہیں ہے. لیکن پھر بھی مثال کے طور پہ اگر بھی ابھی بھی آپ سعودی میں ہوں تو جو مواطن ہیں وہ ان کا اپنا لباس ہے. یہاں پہ بھی جو یہاں کے لوکلز ہیں وہ اپنا لباس پہنتے ہیں. وہ اگر اس کو چھوڑ کے دوسرا پہننا شروع کریں تو وہ شاید دوسروں کی مشابہت میں شامل ہو. اگر آپ کا اپنا، جیسے ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں وہ پینٹ شرٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے خاص طور پہ شہروں میں کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ صرف کسی دوسرے کی آپ نے لباس پہن لیا. لیکن جہاں پہ عام اس کے حساب سے چھوڑ کے کسی دوسری قوم کی مشابہت کرنا، خاص طور پر غیر مسلم کی مشابہت کرنا،
پھر اس میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوسرا اس جیسا ہی ہو گیا۔ یہ لباس کے حساب سے چند اہم سنت مبارکہ تھیں جن کا ذکر کرنا آپ کے سامنے ضرورت تھی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے ہم نکاح کی سنتوں سے شروع کریں گے، نکاح اور پیدائش کے متعلقہ سنتیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی زندگی دی، انشاءاللہ پھر آگے وہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ لباس ایک ان سنتوں میں سے ہے جن کو اگر ہم سنت مبارکہ کے حساب سے کریں تو یہ ہمارے لیے عبادت بن سکتی ہیں۔ ان کو پہننا، اوڑھنا، جوتے پہننا، اتارنا یہ دن میں کئی دفعہ ہوتا ہے۔ جو مسنون دعائیں بتائی گئیں، جو مسنون طریقہ بتایا گیا، اس طرح کرنے سے انشاءاللہ یہ عبادت بھی ہے، خیر بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ اسی طرح دوسروں کے لیے جب ان کو نیا اچھا کپڑا پہنے دیکھیں تو اس میں دعا کرنا، یہ بھی مسنون چیز ہے۔ صاف اور اچھے کپڑے پہننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندے کپڑے سخت ناپسند فرماتے تھے۔ کپڑوں کو خوشبودار ہونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ کپڑوں کے اوپر خوشبو کا لگانا، ان سے اچھی خوشبو آنا، اپنی باڈی اوڈور کا وہ خیر ایک الگ سنت مبارکہ ہے، لیکن کپڑوں کے ساتھ کپڑوں کا خوشبودار ہونا، گندا کپڑا اتار کر اس کو تبدیل کرنا، اس کو دھونا۔ اسی طرح میں نے آپ کو سفید رنگ کے کپڑوں کی اہمیت بتائی کہ اس میں جب ہم سفید رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں تو ہماری کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ ٹوپی جو ہے سر کو ڈھانپ کے رکھنا، جب بھی بندہ پبلک میں ہو تو سر کو ڈھانپ کے رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے امامے کو پریفر کرنا، اگر امام مبارک نہ ہو تو ٹوپی کا ضرور ہونا، ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ چند اہم باتیں ہیں لباس کے حساب سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔